एपिसोड 137। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने भर्राई आवाज में कहा। जब अपने गुनाहों की तलाफी करने का इरादा कर ही लिया था तो बुज़दिलों की तरह अपनी जान क्यों दे दी? उसने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने इंसानों के खून से होली खेली होगी, कितनी औरतों के सुहाग उजाड़े होंगे, कितने बच्चों को यतीम किया होगा और कितनी दोशीज़ाओं को पामाल किया होगा। मगर उस वक्त ना जाने क्यों मुझे उसकी मौत पर अफसोस हो रहा था। इंसान गुनाहों से ताइब हो जाए तो अल्लाह ताला भी उसे माफ कर देता है। मैंने अफसोस से सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त एक गार्ड दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। खैर तो है साईं, मैंने अभी इसी कमरे से गोली चलने की आवाज सुनी है। जो कुछ है तुम्हारे सामने है। तुम लैंड क्रूजर निकलवाओ और इस गोरे को उसमें मुंतकिल कर दो। मैंने महरम खान के साथी की दी हुई लिस्ट पर सरसरी से नजर डालकर उसे जेब में ठूंस लिया और ट्रांसमीटर ऑन करके दुरानी को कॉल करने लगा। हेलो जीवन, इट इज G2। ट्रांसमीटर पर हवा के शोर और साए साए की मखसूस आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। इसका मतलब यही हो सकता था कि या तो उन्होंने दुरानी को हलाक कर दिया या फिर वो खुद ही किसी मसलहत की वजह से मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। बहरहाल अब यहाँ ज्यादा देर ठहरना किसी भी तौर मुनासिब नहीं था। उसी वक्त एक मुहाफिज ने इत्तला दी कि साईं गाड़ी तैयार है और कैदी को उसमें मुंतकिल कर दिया गया है। मैं इन मुहाफिजों की जान दांव पर नहीं लगा सकता था, इसीलिए मैंने उन सबसे कहा कि यहाँ जितने भी गार्ड्स हैं उन सबको फौरन बुलाओ। उनके अलावा महरम खान के साथियों को भी ले आओ। 2 मिनट के अंदर अंदर वो सब वहां मौजूद थे। मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जिस बेजिगरी से मेरा साथ दिया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये जगह दुश्मनों की नजर में आ चुकी है, इसीलिए तुम में से किसी का भी यहाँ रहना बेहतर नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि जहाँ चाहो चले जाओ। आइंदा कभी तुम्हारी खिदमत की जरूरत पड़ी तो फिर हम लोग एक साथ होंगे। बस मुझे इतना ही कहना था। मेरी आवाज भर आ गई। मगर साईं, अभी आप किधर जाओगे? हाकिम अली ने पूछा। पोल्ट्री फार्म के तमाम मामलात की देखभाल वही करता था। फिलहाल तो मेरी कोई मंजिल नहीं है। पहले मैं गोट जाऊंगा, वहां से बड़े साईं की तलाश में जाऊंगा। बड़े साईं की तलाश में? हाँ, बड़े साईं की तलाश में। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि उन्हें अगवा कर लिया गया है? बड़े साईं को अगवा? वो बेयकीनी से बोला। नहीं साईं, आपने गलत सुना होगा। इस इलाके में भी कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बड़े साईं पर हाथ डाल सके। साईं, ये भी तो हो सकता है कि कोई बड़े साईं पर हमला करके उन्हें जख्मी या... वो कुछ कहते कहते रुक गया। मगर इतनी जुर्रत किसी में भी नहीं हो सकती कि वो बड़े साईं को अगवा कर ले। यही मालूम करने तो मैं गोट जा रहा हूं। साईं, इतनी जल्दी मत करो। हो सकता है दुश्मनों ने आपके लिए जाल बिछाया हो। आप वहां जाते किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। अगर मुझ पर एतबार करो तो एक मशवरा दूं। अभी तो यहां से निकलो हाकिम अली, वो लोग किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। फिर मैं दूसरे लोगों से मुखातिब हुआ। अब तुम लोग भी जाओ। उन सब ने बारी बारी मुझसे हाथ मिलाया और रुखसत हो गए। अलबत्ता हाकिम अली और महरम खान के उस साथी ने मेरे साथ जाने पर इसरार किया जो मुझे कोई मशवरा देना चाह रहा था। हाकिम अली, तुमने मेरा सब सामान भी गाड़ी में रख दिया है ना? साईं, आपके सामान में एक छोटा सा सूटकेस और ब्रीफकेस था। उसके अलावा कैनवस का एक बड़ा थैला भी था। मैंने वो सब चीजें गाड़ी में रखवा दी हैं। सामान के साथ मैंने एक बड़े कार्टन में खाने पीने का सामान, बिस्किट के डब्बे, खुश्क दूध, चाय और आम इस्तेमाल की दूसरी अशिया भी रख दी हैं। और मेरे हथियार? वो तो सारी सबसे पहले मैंने गाड़ी में रखवाए थे। उनके अलावा गाड़ी की सीटों के नीचे खुफिया खानों में भी रिवॉल्वर और दस्ती बम मौजूद हैं। फिर वह आहिस्ता से बोला, साईं, इस बख्शू को क्या करना है? उसका इशारा महरम के साथी की तरफ था। ये तुम्हारे गोट का आदमी है। तुम इससे ज्यादा बेहतर जानते हो कि ये काबिल एतबार है भी या नहीं। साईं, आदमी तो काबिल एतबार है। हाकिम ने सरगोशी में कहा। बड़े साईं ने खासतौर पर इसे महरम खान के साथ लगाया था ताकि ये उस पर नजर रख सके। इसका मतलब यह कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं साईं, नुकसान के बजाय फायदा ही पहुंचेगा। ये कई बरस तक बड़े साईं का बॉडीगार्ड रहा है और इंतहाई जीदार आदमी है। फिर इसे भी साथ ले चलो। मगर साईं, इस वक्त जाना कहाँ है? अभी तो मैं बंगले पर जाऊंगा। वो जगह भी दुश्मनों की नजरों में है। तैमूर के निकलने के बाद वो यही समझे होंगे कि मैं फरार होने में कामयाब हो गया हूँ। यही सोचकर उन्होंने तैमूर का पीछा किया होगा। बिल्कुल यही बात है साईं। तैमूर साईं के निकलने के बाद ही वो लोग भी चले गए थे। वो यही समझ रहे हैं कि उस गाड़ी में आप आ रहे हैं। फिर वो कुछ सोचकर बोला, मगर साईं, क्या सूरत में बंगले पर जाना मुनासिब होगा? उन्होंने तैमूर साईं का पीछा किया होगा और अब तक बंगले पर पहुंच चुके होंगे। तुम ठीक कह रहे हो,
مگر تیمور اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ یہاں سے سیدھا بنگلے کا رخ کرے. اسے بھی اپنے تعاقب کا علم ہو گیا ہوگا اور اس نے ان لوگوں کو ڈاش دینے کی کوشش بھی کی ہوگی. مگر سائیں، آپ ایک بات بھول رہے ہو. وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ یہاں سے بنگلے کا رخ کرو گے. وہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے بنگلے پر گھات لگا کر بیٹھ سکتے ہیں. اس کی بات میں وزن تھا. میں بھی اسی بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے کہ بخشو بول اٹھا. سائیں، منظور کالونی میں میرا ایک دوست رہتا ہے. چھوٹا سا مکان ہے. وہ بیچارہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، اسی لیے مکان خالی رہتا ہے. اس کے بیوی بچے گوٹ میں ہیں. مگر ہمارے ساتھ یہ حرامزادہ پیٹر بھی ہے. اسے ہم ماچس کے ڈبے میں بند کر کے تو نہیں لے جا سکتے نا ساتھ. سائیں یہاں سے نکلے تو اس مسئلے کا حل بھی سمجھ میں آ ہی جائے گا. حاکم علی نے کہا. وہ بابا سائیں کی خصوصی لینڈ کروزر تھی. اس کی باڈی اور شیشے بلٹ پروف تھے. حاکم علی نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا. پیٹر پچھلی سیٹ پر ہاتھ پیر بندھا پڑا تھا. میں بھی اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور نہ صرف اس کے ہاتھ پیر کھول دیے بلکہ اس کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا بھی نکال دیا. یہ رعایت میں نے تمہیں صورت میں دی ہے کہ خواہ مخواہ کا شور شرابہ نہیں کرو گے. ویسے اس کا علاج بھی میرے پاس ہے. میں نے ریوالور کی جھلک اسے دکھاتے ہوئے کہا. اس پر سائلنسر بھی فٹ ہے. بس میری اتنی قیمتی گاڑی کی سیٹ تمہارے غلیظ خون سے گندی ہو جائے گی. دیکھو کامران، میری بات سنجیدگی سے سنو. پیٹر نے گہری گہری سانس لیتے ہوئے کہا. حلق میں کپڑا ٹھوسا ہونے کی وجہ سے اس کا دم گھٹ کر رہ گیا ہوگا. میری جان لے کر تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میں کبھی اپنے لوگوں کے لیے اہم تھا، مگر اب پٹا ویک مہرا ہوں. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کتنے خوفناک قسم کے خطرات میں گھرے ہوئے ہو. مشورے کا شکریہ. ویسے گزشتہ کئی برس سے میں خطرات میں گھرا ہوا ہوں. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب موت آئے گی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ٹال نہیں سکے گی. اور جب تک میرا وقت پورا نہیں ہوتا دنیا کی تمام سپر طاقتیں مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم شاید ونود پانڈے کو زیر کرنے کے بعد اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئے ہو. میں مانتا ہوں کہ پانڈے را کا انتہائی مکار و خوفناک ایجنٹ ہے، مگر اب جو لوگ تمہارے قتل پر مامور کیے گئے ہیں ونود پانڈے ان کے سامنے بچہ ہے. بائی دا وے، یہ باتیں تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری باتوں سے مروب ہو جاؤں گا تو اس خیال کو دل سے نکال دو. ویسے شاید تم بھی ان لوگوں میں سے ایک ہو جو میری جان لینا چاہتے ہیں. میں تمہاری اس بات سے انکار نہیں کروں گا، مگر اب جن لوگوں کو تمہارے پیچھے لگایا گیا ہے وہ پیشہ ور قاتل ہیں اور ان میں سے کوئی بھی آج تک ناکام نہیں رہا ہے. CIA، موساد اور را کے انتہائی شفاق ایجنٹ تمہارے خون کی بو پر لگے ہوئے ہیں. ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کی سرپرستی تمہارے ہی ملک کے چند اہم ذمہ دار سیاستدان اور بیوروکریٹس کر رہے ہیں. میں یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہوں. میں ان سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں جو پیسے کی خاطر وطن کی آبرو کا سودا کرنے میں مصروف ہیں. میں نے محرم خان کی لسٹ کے نام یاد کرتے ہوئے کہا. میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتا ہوں، اسی لیے اب تک تم جیسے مسخروں کے ہتھے نہیں چڑھ سکا. مگر سوال پھر وہی ہے کہ تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان سب انفارمیشنز کے عوض میں تمہاری جاں بخشی کر دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے. میں کسی بھی قیمت پر تمہیں زندہ چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا. رئیس عبدالرحیم خان کی قیمت پر بھی نہیں. پیٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا. میرا خیال تھا کہ ان کی سلامتی کے خیال سے تم میری بات غور سے سنو گے. تم تو پچھلے کئی دن سے یہاں بندھے پڑے ہو. تم بابا سائیں کے متعلق کیا جانو؟ یہ سب پری پلانٹڈ تھا کامران. اگر تم میری زندگی کی ضمانت دو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت تمہارے بابا سائیں کہاں ہوں گے. اور اگر تمہاری اطلاع غلط ثابت ہوئی تو میں تو تمہارے قبضے میں ہوں ہی. جس طرح چاہو میری جان لے لینا. ہاں، ایک بات کا دھیان رکھنا، میرا کام صرف انفارمیشن دینا ہے. رئیس کو وہاں سے چھڑانا تمہارا کام ہوگا. میں یہ بھی نہیں بتا سکوں گا کہ وہاں کتنے آدمی ہوں گے. یہ بھی ممکن ہے کہ اب تک انہیں ہلاک کر دیا گیا ہو. میں نے پیٹر کے چہرے پر زناٹے دار ایک تھپڑ رسید کر دیا. آخر سچ بات تیری زبان سے نکل ہی گئی نا. میں نے ایک امکان ظاہر کیا ہے. اگر ایسا ہوا تو میں تم سے زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا. اچانک گاڑی وسیع اور اس بنگلے کے سامنے رک گئی. بنگلہ کیا بلکہ اسے محل کہنا زیادہ مناسب تھا. یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو حاکم علی؟ سائیں، یہ ابوظہبی کے ایک سیٹ کا بنگلہ ہے. وہ خود تو کبھی کبھی سال 2 سال میں ایک مرتبہ یہاں آتا ہے، مگر بنگلے میں اس کے نوکر موجود رہتے ہیں. بنگلے کا انچارج ہمارے گوٹ کا آدمی ہے. وہ بڑے سائیں کا بہت احترام کرتا ہے. بڑے سائیں نے اسے لکھایا پڑھایا ہے اور یہاں نوکری دلائی ہے. میرا تو وہ بہترین دوست ہے. ہم دونوں شروع سے آخر تک ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں. تم پڑھے لکھے ہو؟ سائیں، میں، علی مراد، محرم خان اور منظور خان ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں. منظور خان اس آدمی کا نام ہے جو شیخ کے بنگلے کا مینیجر ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کے بنگلے میں ٹھہر چکا ہوں.
ان हालात में हमारी मदद करने से वो इनकार नहीं करेगा। हॉर्न के जवाब में गेट की ज़ेली खिड़की खुली और मुलाजिम नुमा एक शख्स ने बाहर झांका। वो शायद हमारी गाड़ी से मरूब हो गया था। वो मुअद्दिब लहजे में बोला, जी सर, किससे मिलना है आपको? मंजूर खान को बोलो, हाकिम अली आया है। वो उल्टे कदमों अंदर लौट गया। खुले हुए दरवाजे से मुझे गेट पोस्ट दिखाई दे रही थी। वो शख्स उसी गेट पोस्ट में दाखिल हुआ और मुश्किल से 1 मिनट बाद बाहर आकर दरवाजा खोल दिया। उसने शायद इंटरकॉम पर मंजूर से राब्ता कर लिया था। हाकिम अली लैंड क्रूजर को सीधा पोर्च की तरफ ले गया। गेट से पोर्च तक का फासला तकरीबन 1 फरलांग होगा। ये बंगला गजों में नहीं बल्कि एकड़ों में बना हुआ था। उसके पोर्च में इतनी जगह थी कि आगे पीछे कम से कम 20 बड़ी गाड़ियां आ सकती थी। हाकिम अली ने मुझे गाड़ी ही में रुकने का इशारा किया और खुद दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। उसी वक्त अंदर से एक नौजवान बरामद हुआ। उसके जिस्म पर जदीद तराश की जीन्स थी। इम्पोर्टेड शर्ट का गिरेबान खुला हुआ था और गले में सोने की जंजीर नजर आ रही थी। उसकी कलाई पर रोलेक्स की इंतहाई कीमती घड़ी थी। उसे देखकर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो शख्स यकीनी तौर पर शेख का कोई भाई, भतीजा या करीबी अजीज था। उसकी मौजूदगी में हमारा यहाँ कयाम करना नामुमकिन था, चाहे मंजूर खान सिफारिश क्यों ना करता। वही स्मार्ट सा नौजवान अचानक हाकिम अली से बगलगीर हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि वही मंजूर खान है। फिर हाकिम अली ने गाड़ी की तरफ इशारा करके कुछ कहा तो वो दोनों बरामदे की सीढ़ियां उतरकर गाड़ी की तरफ बढ़े। उन्हें गाड़ी की तरफ बढ़ता देखकर मैंने पीटर से कहा, आराम से बैठे रहना वरना। मैं जुमला अधूरा छोड़कर नीचे उतर गया। हाकिम अली ने कहा, ये मंजूर खान है साईं, मेरे बचपन का दोस्त और बड़े साईं का मुंह बोला बेटा। वो हमेशा से इसका नाम लेने के बजाय इसे बेटा कहकर मुखातिब करते हैं। अदा मंजूर, ये कामरान है, साईं नासिर मरहूम का दोस्त और बाबा साईं का चहीता। मंजूर ने गहरी नजरों से सरतापा मेरा जायजा लिया। उसके चेहरे पर वो खुलूस उनका था जो मुझे अब तक बाबा साईं के खास लोगों में नजर आया था। हत्ता कि उस खुलूस की झलक बख्शू के चेहरे में भी थी। शायद शेख का माल बैठकर खाने से वो काहिल, आराम तलब और ऐशो इशरत का दिलदादा हो गया था। शेख बेचारा 2 साल में एक आध दफा ही यहाँ आता था। ये लोग उसी के खर्चे पर खूब ऐश करते थे। मंजूर आगे बढ़कर मुझसे भी बगलगीर हो गया और बोला, साईं, आपका नाम तो बहुत सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। इसे आप अपने घर समझें, क्योंकि शेख साहब अब 1.5 साल से पहले नहीं आएंगे। वो 2 महीने पहले ही शिकार खेलकर यहाँ से गए हैं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, वो बेचारा कुछ बीमार है, उसे सहारा देकर उतारना पड़ेगा। आप तकलीफ मत करें साईं, यहाँ कई लोग हैं जो सारा साल हराम की तनख्वाह वसूल करते हैं। आखिर वो किस दिन काम आएंगे? मेरे जी में तो आया कि कह दूं कि इन हराम खाने वालों में तो तुम भी शामिल हो, मगर मैंने अपनी जुबान को रोक लिया और महज इतना कहा, मैं अपने दोस्त को उतारता हूँ, तुम नौकरों से कहो कि वो गाड़ी से सामान उतारकर कमरे में पहुंचा दें। मैंने जानबूझकर उसे तुम कहकर मुखातिब किया ताकि उसकी आना का गुब्बारा जो इंतहाई बुलंदियों पर उड़ रहा था वो कुछ नीचे आ जाए। मैंने दरवाजा खोलकर पीटर को सहारा देकर नीचे उतारा और मुस्कुराकर सरगोशी की। खामोशी में ही तुम्हारी जिंदगी की जमानत है। फिर कदरे बुलंद आवाज में बोला, जॉनी, फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाओगे। मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। देखो मंजूर, हाकिम अली ने कहा, किसी मुलाजिम को मालूम ना होने पाए कि हम लोग कौन हैं। मेरा मतलब यह कि कामरान साईं के बारे में उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए। यह भी कोई कहने की बात है, उसने मुस्कुराकर कहा और मुलाजिमीन को कमरे खोलने की हिदायत देने लगा। मैं और पीटर एक ही कमरे में थे। हाकिम अली मंजूर के साथ था। सुकून का सांस मैसर आते मुझे ग्लोरिया और तैमूर की फिक्र हुई। मैं बाबा साईं के बंगले पर फोन करके हालात मालूम करना चाहता था। टेलीफोन मेरे कमरे में भी मौजूद था, मगर मैंने वहां से फोन करना मुनासिब न समझा। पीटर बज़ाहिर तो यही जाहिर करता रहा कि वो उर्दू से बिल्कुल नाबलद है, मगर वो उर्दू से वाकिफ हो भी सकता था। ये अमेरिकन एजेंट हर तरह की तैयारियों के बाद मैदान में आते हैं। मैंने एक फोन सेट कॉरिडोर में देखा था। मैं कमरे से टहलता हुआ कॉरिडोर में चला गया। उसका नंबर देखकर मैंने ये इत्मीनान कर लिया कि वो मेरे कमरे के नंबर से मुख्तलिफ है। मैंने बाबा साईं के बंगले का नंबर डायल किया। वहां बेल बजती रही, मगर किसी ने भी फोन रिसीव ना किया। बंगले में 5 टेलीफोन लाइनें थी। मैंने एक के बाद दीगरे 2 नंबर और मिलाए। आखिर चौथे नंबर पर किसी ने फोन पिक कर लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? आपको किससे बात करनी है? इंतहाई करख्त लहजे में पूछा गया। मैं जानता था कि वहां सिवाय तैमूर, नजीर और शाजिया के किसी की उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी। अली मुराद समेत बाबा साईं के तमाम मुलाजमीन और गार्ड्स मिली जुली सिंधी और उर्दू में बात करते थे। फिर ये कौन था? मैंने लहजा बदल कर कहा, साईं, मुझको अली मुराद से बात करना है, उससे बात करा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपने फोन कहाँ किया है?
اس مرتبہ انگلش میں پوچھا گیا۔ جی سائیں، کیا بولا آپ نے؟ میں نے پوچھا کہ آپ نے فون کہاں کیا ہے؟ اس مرتبہ سوال اردو میں دہرایا گیا۔ میں نے سائیں عبد الرحیم کے بنگلے پر فون کیا ہے، مجھ کو علی مراد سے ضروری کام ہے سائیں۔ زیادہ اداکاری مت دکھاؤ کامران، میں جانتا ہوں کہ تم کامران ہو۔ علی مراد اس وقت ہماری حراست میں ہے، میں پولیس کا ایک ذمہ دار افسر بول رہا ہوں۔ اسے کس جرم میں گرفتار کیا تم نے؟ میں نے بھی سخت لہجے میں کہا، یہاں 2 اجنبیوں کا قتل ہوا ہے، بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا، تم خود کو فوراً قانون کے حوالے کر دو۔ وہ کس خوشی میں؟ وہ اس خوشی میں کہ رئیس کے ملازمین کے سوا تمہارے تمام ساتھی غائب ہیں، ان کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ پولیس کا وہ افسر گفتگو کو خواہ مخواہ تول دینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میری کال ٹریس کر سکے۔ میں نے فوراً سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی۔ بہرحال اطمینان کی بات یہ تھی کہ تیمور، گلوریا اور شازیہ میں سے کوئی ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سرے سے پولیس والے ہو ہی نہ اور میرے ساتھ بلف کر رہے ہوں۔ یہاں اگر میں بخشو کو تو بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ اچانک مجھے کوریڈور کے سرے پر بخشو نظر آیا۔ وہ گن شانے سے لٹکائے مستعد کھڑا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر بلایا، بخشو، میرا خیال ہے کہ ہم صبح گوٹ چلے چلیں۔ تم یہ بات حاکم علی کو بتا دینا، مگر منظور خان یا کسی اور کے سامنے مت بتانا۔ وہ تو ٹھیک ہے سائیں، مگر پہلے اس گورے سے پوچھ تو لے کہ وہ بڑے سائیں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ اس کا مشورہ مناسب تھا۔ میں دوبارہ کمرے میں پہنچا تو پیٹر سینڈوچ کی پلیٹ صاف کرنے کے بعد کافی پی رہا تھا۔ پیٹر، تم بابا سائیں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو مجھے بتا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہاری انفارمیشن صحیح ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایسے نہیں، اپنی مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے۔ اپنی ناپاک زبان سے میری مقدس کتاب کا نام بھی مت لو، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں جب وعدہ کر لیتا ہوں تو اسے ہر قیمت پر نبھاتا بھی ہوں۔ قرآن مجید کی قسم کھانے کے لیے مجھے غسل کرنا پڑے گا اور پاک صاف ہو کر اس پر ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ وہ کوئی ڈکشنری یا انسائکلوپیڈیا نہیں ہے کہ جب دل چاہا اسے اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاں، میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ اس کتاب کی قسم کھا کر تمہیں یقین دلاؤں کہ تمہاری اطلاع صحیح ہونے کی صورت میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ نہیں کامران، قسم تو تمہیں اسی طرح کھانی پڑے گی جس طرح میں کہوں گا، ورنہ میں تمہارے بس میں ہوں۔ ابھی اور اسی وقت ریوالور کی تمام گولیاں میرے سینے میں اتار دو۔ میں نے چند لمحے اس کی بات پر غور کیا، پھر دلی دل میں ایک فیصلہ کر کے اس کی شرط مان لی۔ پاک صاف ہو کر میں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اگر تمہاری اطلاع درست ہوئی تو میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اب مجھے یقین آ گیا۔ تم نے شاہپور کا نام سنا ہے؟ نام تو سنا ہے، مگر وہ علاقہ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ شاہپور کچے علاقے کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ گاؤں کی حدود ختم ہوتی گھنا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ اس علاقے کو ڈاکوؤں کی جنت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں درخت اتنے گھنے ہیں اور راستے اتنے پیچیدہ کہ عام آدمی تو درکنار، وہاں پولیس پارٹیاں بھی جاتے ہوئے تھر تھر آتی ہیں۔ رئیس کو اغوا کرنے والا جانو ہے، اس نے یہ کام شاہپور کے پیر یار محمد شاہ کے کہنے پر کیا ہے، اور یار محمد شاہ اس وقت وہاں ہوگا نہیں، وہ آج کل کراچی میں ہے۔ تم کراچی میں اس کے ٹھکانے سے واقف ہو؟ پیٹر نے حیرت اور بے یقینی سے مجھے دیکھا، پھر بولا، یار محمد شاہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کلرک نہیں ہے کہ اس کا ایڈریس معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ کراچی کا تقریباً ہر آدمی اس کی محل نما کوٹھی سے واقف ہے۔ نہ صرف کراچی والے بلکہ بے شمار غیر ملکی بھی اس کی کوٹھی سے واقف ہیں، کیونکہ وہ ضیافتیں دینے میں بہت مشہور ہے۔ کہنے کو تو وہ سندھ کے ایک طبقے کا پیر ہے، مگر خوبصورت خواتین اور عمدہ شرابوں کا دلدادہ ہے۔ میں نے وہاں ایسی ایسی شرابیں پانی کی طرح بہتی دیکھی ہیں جو امریکہ کے پاس رئیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں پیر یار محمد شاہ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، مگر ایک بات میرے لیے نہیں تھی کہ وہ خوبصورت خواتین کا بھی دلدادہ ہے۔ ویسے یہ بات میرے علم میں تھی کہ اس نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ میں نے مزید تفصیل جاننے کے لیے پیٹر سے پوچھا، مگر میں نے تو سنا تھا کہ وہ عورتوں کے سلسلے میں بہت ریزرو ہے۔ یہ بات تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے اسے قریب سے نہیں دیکھا۔ اس کے حلقہ احباب میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل نازنین موجود ہے۔ بڑے بڑے افسران کی آزاد خیال بیگمات اور ان کی پرورش بیٹیاں اسے پارٹیوں میں گھیرے رہتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ وہ ہر حکومت سے بنا کر رکھتی اور ہر پرائم منسٹر سے اس کے ذاتی تعلقات ہیں۔ وہ لوگوں کے بڑے بڑے کام چٹکی بجاتے کرا دیتا ہے، شرط بھی یہ کہ کام کرنے والا اس کی خدمت میں کتنی حسین دوشیزہ پیش کرتا ہے۔ پھر وہ خوبصورت خواتین کو انتہائی بیش قیمت تحائف سے نوازتا ہے۔ شاہپور تو وہ خاص خاص موقع پر جاتا ہے، زیادہ تر تو اس کا وقت کراچی، لندن، نیو یارک اور پیرس میں گزرتا ہے۔ مگر اس کے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے؟ وہ اتنا بڑا زمیندار بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کی زمین اتنی زرخیز ہے۔
اس کے مقابلے میں تو بابا سائیں کی زمین 10 گنا سے بھی زیادہ ہے. ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ شاید انہیں خود بھی اس کا اندازہ نہیں ہوگا. پھر ان کے تعلقات بھی اعلیٰ سطح پر ہیں. یار محمد شاہ سوشل حلقوں میں لاکھ مقبول صحیح، مگر اس کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ بابا سائیں پر ہاتھ ڈالے. میری بات سن کر پیٹر مسکرا دیا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اس کی اتنی جرت ہو بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ رئیس عبدالرحیم کے اغوا کا تصور بھی کر سکے، مگر اس کی پشت پر جو ہاتھ ہے اس میں حکومتوں کے تختے الٹنے کی بھی جرت ہے. اس کا مطلب یہ کہ تمہارا ملک اس معاملے میں ملوث ہے. میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. تم چونکہ میری جاں بخشی کی قسم کھا چکے ہو، اسی لیے میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا رہا ہوں. اس معاملے میں نہ صرف میرا ملک انوالو ہے بلکہ تمہارا اصلی دشمن بھی پیش ہے. لیکن کیوں؟ بابا سائیں سے CIA یا عراق کو کیا خطرہ ہے؟ وہ تو کئی برس سے سیاست سے کنارہ کش ہیں. وہ سیاست سے کنارہ کش ضرور ہیں، مگر موجودہ فوجی حکومت کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ موجود ہے. اعلیٰ حلقوں میں ایک افواہ یہ بھی اڑی ہے کہ فوجی حکومت انہیں کوئی اہم وزارت دینے پر غور کری ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ رئیس کے ذریعے تم پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں. تم نے CIA، را اور موساد کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس نے ان لوگوں کو بالکل پاگل کر دیا ہے. امریکی حکومت تو اس بات پر غور کر رہی ہے کہ باضابطہ پاکستانی حکومت سے رابطہ کر کے تمہارا مطالبہ کیا جائے. یہ تو خیر بات کی باتیں ہیں. تم یہ بتاؤ کہ یار محمد شاہ تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان ترین طریقہ کون سا ہے؟ تم خود تو ادھر کا رخ بھی مت کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے. اس کے بنگلے کے ارد گرد نہ صرف تربیت یافتہ گارڈز ہیں بلکہ بنگلے کے اندر بھی قدم قدم پر خطرناک قسم کے گارڈز موجود ہیں. وہ لوگ مشکوک آدمی پر فائر پہلے کرتے ہیں، نام بعد میں پوچھتے ہیں. خیر دیکھا جائے گا. ابھی تو میں تمہاری اطلاعات کی تصدیق بھی کروں گا، پھر میری طرف سے تم آزاد ہوگے. امید ہے اس وقت تک تم میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرو گے. مجھے تمہاری قسم پر اعتبار ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک مجھے تمہاری طرف سے اجازت نہیں ملے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے تم مجھے قید رکھو یا آزاد. فوری طور پر یار محمد شاہ کی طرف جانا مقصود تھا. پیٹر کے بیان کے مطابق یار محمد شاہ کو جانو نے اغوا کیا تھا، اس لیے بابا سائیں کے بارے میں معلومات وہیں سے مل سکتی تھیں. محرم خان اگر زندہ ہوتا تو وہ مجھے جانو کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا. اچانک مجھے بخشو کا خیال آیا. وہ بھی تو محرم خان کا ساتھی تھا اور خاصا طویل عرصہ اس کے ساتھ گزار چکا تھا. جانو کے بارے میں تو وہ بھی جانتا ہوگا. کس سوچ میں گم ہو گئے کامران؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے ساتھیوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا. جب تک میرا ان سے رابطہ ہو جانو نہ جانے کیا کر بیٹھے. ویسے تم جانو کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ سندھ کے بڑے ڈاکوؤں میں سے ایک ہے اور اسے یار محمد شاہ سمیت سندھ کے کئی اور بڑے زمینداروں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے. پیٹر، جہاں تم نے مجھے اتنی معلومات پہنچائی ہیں وہاں تم یہ بھی تو کر سکتے ہو کہ کسی نہ کسی طرح یار محمد پر دباؤ ڈالنے میں میری مدد کرو. سوری کامران، اگر مجھے مرنے کا اتنا ہی شوق ہوتا تو تم سے اپنی جاں بخشی کیوں کراتا؟ میرے بڑوں کے کانوں میں اگر بھنک بھی پڑ گئی تو وہ مجھے گولی سے اڑا دینے میں دیر نہیں کریں گے اور اس کا الزام بھی کسی نہ کسی طریقے سے تمہارے سر منڈ دینے کی کوشش کریں گے. تمہیں اندازہ نہیں کہ تم خود کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہو. دنیا کے 3 سفاق قاتل اینتھونی، جیرالڈ اور گوپال داس پورے شہر میں نہ صرف تمہیں بلکہ اس امریکن لڑکی گلوریا کو بھی پاگل کتوں کی طرح تلاش کرے ہیں. ان میں سے ہر شخص اکیلا 10 تربیت یافتہ کمانڈوز پر بھاری ہے. ان کے پاس ایسا جدید اسلحہ ہے جس کا تم نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. میری مانو تو کچھ دنوں کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ یا پھر یہ ملک ہی چھوڑ دو. یہ اتنے سفاق ہے کہ اپنے شکار کو تڑپنے کا موقع بھی نہیں دیتے، اور سب سے اہم بات ہے کہ ان تینوں میں سے کسی کے کریڈٹ میں آج تک کوئی ناکامی نہیں ہے. تم شاید یہ جانتے نہیں ہو کہ میرے کریڈٹ میں بھی ابھی تک ناکامی کا کوئی لیول نہیں ہے. اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو اور بات ہے، ورنہ ایسے 10 قاتل بھی میرا بال باقا نہیں کر سکتے. ویسے تمہاری ہمدردی اور مشوروں کا بہت شکریہ. اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں نے ہنس کر کہا. پیٹر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا. ویسے میں نے گارڈز کے علاوہ حاکم علی اور بخشو کو بھی ہدایت کر دی کہ اگر پیٹر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے بے طرح گولی مار دی جائے.